بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے مہلت دی کہ ہم زندہ ہیں اور اس مبارک مہینے کا استقبال ہونے کو ہے۔ اللہ کرے کہ اس سال رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہو اور ہم سب مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا، ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری، لیکن ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح بھی ہے، قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے۔ یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ ہر آسمانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس مہینے میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ نہ جانے پھر یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس ماہ رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ منبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یہ جمعہ کا خطبہ تھا، تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، کیونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ پھر آپ نے کہا، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا، یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا، رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا۔ کہا، رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے، اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جنت کی حوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ، اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لیے منتخب فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس رمضان کا مطلب ہے جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام طے ہوا تھا۔ اس مہینے کا نام تھا رمضان، تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے؟
ان میں جوڑ کیا ہے؟ کیا رمضان جل جانا؟ اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے، تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں، جن مزدوروں نے مزدوری پوری کر دی اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو میرے بندو، دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا، میں اس مزدور کے بدلے ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔